مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز چشتیہ میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ میاں فدا حسین صاحب، رانا عبدالرؤف صاحب، عاطف رؤف صاحب، کہاں ہیں عاطف؟ یہ میرا سوشل میڈیا کا ہماری جماعت کا ہیڈ ہے، ڈاکٹر مذہب صاحب، چودھری محمد ارشد صاحب، حاجی محمد اکرم صاحب، زاہد اکرم صاحب اور چشتیہ کے میرے شیروں، نواز شریف کے شیروں، نواز شریف صاحب نے لندن سے بہاول نگر اور چشتیہ کے لیے خصوصی سلام بھیجا ہے۔ چشتیہ والوں، مجھے یاد ہے میں چند سال پہلے 2018 میں الیکشن سے پہلے نہیں، الیکشن چوری ہونے سے پہلے بہاول نگر آئی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ، اور جانتے ہو کہ وہ منظر جو میں نے یہاں پر چشتیہ میں دیکھا تھا اسی جگہ پر، وہ میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی۔ بتاؤں وہ بات کیا تھی جو میرے دل میں گھر کر گئی ہمیشہ کے لیے؟ ان دنوں رمضان کا مہینہ تھا، نواز شریف صاحب اور میں ووٹ کو عزت دو کی کیمپین چلا رہے تھے، اور روزہ کھلنے سے افطاری سے چند گھڑیاں پہلے نواز شریف صاحب کی تقریر جاری تھی۔ میں نے خود دیکھا، میں سٹیج پہ کھڑی تھی، میں نے دیکھا کہ جلسے کے شرکاء نے شربت کی بوتلیں، پانی کی بوتلیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اذان ہو گئی لیکن روزہ کھولنے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ کسی نے یہاں کھڑے کھڑے پانی کا گھونٹ پیا، کسی نے شربت کا گھونٹ پیا، لیکن نواز شریف صاحب کے جانے سے پہلے جلسہ گاہ سے کوئی بھی نہیں گیا۔ چشتیہ کی یہ محبت میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ چشتیہ والوں، آپ کی یہ محبت اور شفقت مریم نواز شریف کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور عوام کے درمیان سے ہٹ جائیں پلیز۔ بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں، جب میں نے ان کو وہاں کھڑا دیکھا میں نے کہا اتنی دور کھڑا نہ کرو، میرے سامنے لے کر آؤ۔ چشتیہ والوں، چشتیہ کس کا ہے؟ ایک دفعہ پھر بتا دو، چشتیہ کس کا ہے؟ چشتیہ نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا رہے گا۔ چشتیہ شیر کا تھا، شیر کا ہے، اور شیر کا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم بنا۔ بھلے 2 سال میں حکومت ختم کر دی گئی ہو، 3 سال میں کر دی گئی ہو، 4 سال میں کر دی گئی ہو، نواز شریف کو 3 دفعہ 3 مرتبہ میں 1 مرتبہ بھی اپنا ٹینیور پورا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مگر چشتیہ والوں، کتنے فخر کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر کا مقام ہے کہ ان 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 4 سالوں میں، آدھی ادھوری حکومتوں میں بھی اس ملک کے جتنے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں سب پر نواز شریف کی مہر ہے۔
چشتیاں والوں، نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہے جو شیطان بھی ہے اور گھٹیا بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کس جنگل میں اس کی تربیت ہوئی ہے۔ یہ خواتین، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کھڑی ہیں، میرے بیٹے، میرے بزرگ، میرے بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، دائیں طرف کھڑے ہیں، بائیں طرف کھڑے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، چھتوں پر لوگ کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس جنگلی انسان کی تربیت کہاں ہوئی ہے، جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کو کتنی عزت سے پکارنا ہے، ان سے کیسے بات کرنی ہے، اس سے انسان کیا شکوہ کرے۔ اور میری مشکل یہ ہے کہ میں جس انسان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، جس انسان کی گھٹیا تقریر سننا بھی گوارا نہیں کرتی، مجھے اس انسان کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ جس انسان کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے کبھی اندر نہ آنے دوں، مجھے اس شخص کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ لیکن چشتیاں والوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ جو بھی کر لے، جتنے بھی جھوٹ بول لے، جتنی بھی شیطانیاں کر لے، جتنی بھی گھٹیا گفتگو کر لے، انشاءاللہ تعالی اس کا انجام انشاءاللہ تعالی بہت ہی برا ہوگا۔ میری بات یاد رکھنا۔ سنائے کل چشتیہ میں آیا تھا، کیا چشتیاں والوں کو اس نے یہ بھی بتایا؟ گالیاں دے کر چلا گیا۔ کیا چشتیاں والوں کو ایک لفظ اپنی کارکردگی کے بارے میں بتا کر گیا یا نہیں؟ کیسے بتائے چشتیاں والوں؟ نواز شریف صاحب کے منصوبے اگر ابھی میں گنوانے شروع کروں تو رات کے 12 بج جائیں گے، نواز شریف کے منصوبے ختم نہیں ہوں گے۔ اور کیونکہ 4 سال میں اس نے کبھی کوئی منصوبہ تو کیا، کبھی کوئی اینٹ نہیں لگائی، یہ کیا بتاتا چشتیاں کو کہ کیا کر کے گیا ہے؟ 4 سال پہلے حکومت میں آنے سے پہلے بھی تقریر نواز شریف پر ختم ہوتی تھی، اور آج بھی نواز شریف اور مریم نواز پر ختم ہوتی ہے۔ آج کل اپنے جلسوں میں روز فلمیں دکھا کر ہلکان ہوتا رہتا ہے، پرانی ویڈیوز چلاتا ہے۔ تو یاد رکھو، مریم نواز شریف کے پاس ایسے جواب ہیں تمہیں دینے کے لیے کہ اگر مریم نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی، مریم نواز شریف اگر ایسے گھرانے کی بیٹی نہ ہوتی جس نے اخلاقی اقدار کے ساتھ اپنی بیٹی کی تربیت دی ہے، تو یاد رکھو عمران خان تمہیں پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں منہ چھپانے کی جگہ نہ۔ لیکن اس بھول میں رہنا نا، میں تمہارے پر کوئی ذاتی حملہ نہیں کروں گی، لیکن میں تمہیں سیاسی میدان میں تمہارے گھر تک چھوڑ کے آؤں گی انشاءاللہ۔ سیاسی میدان میں مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گی۔ تم نے تو عوام کو نہیں بتایا نا کہ تم نے کیا کیا ہے، مریم نواز شریف عوام کو بتائے گی کہ یہ کیا کرتوت کر کے آیا ہے۔ فلمیں دکھانی ہے تو وہ والی دکھاؤ اپنے جلسے میں، جہاں تمہاری بیوی کہہ رہی ہے کہ ہیرے کی انگوٹھی دو اور فائل پر دستخط کراؤ۔ جس انسان نے اپنے گھر کی خواتین کو مال لوٹنے پر رکھا ہو، اس انسان کے اندر کیسے اخلاقی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کے اوپر الزام لگائے؟ ہیرے کی انگوٹھیاں دو اور کام کراؤ، ہیرے کی انگوٹھیاں دو اور فائلوں پر دستخط کراؤ، رشوت دو اور زمین لو۔ اور اگر فلم دکھانی ہے تو وہ والی دکھاؤ جہاں آپ کی بیوی یہ کہہ رہی ہے
کہ ارسلان بیٹا جو بھی کارکردگی کا پوچھے اس کو غداری سے لنک کر دو. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے, فتنہ خان ہے, انتشار ہے, انتشار خان ہے. لیکن چشتیاں کے میرے شیروں, میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ فتنہ بھی نہیں, یہ انتشار بھی نہیں, اس کا یہ پاکستان کی سب سے بڑی تباہی ہے. تباہی حکومت کے اندر ہو تو تباہی, حکومت کے باہر ہو تو تباہی, ملک کی تباہی, معیشت کی تباہی, اداروں کی تباہی, اخلاقی قدروں کی تباہی. جب نام ریاست مدینہ کا لیتا ہے اپنے ناپاک زبان سے, اور جب مائک کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو بازاری لوگوں کی طرح جملے کستا ہے, اس کو شرم نہیں آتی. اچھا چشتیاں والوں, مجھے ہاتھ اٹھا کر بتانا کس کس نے فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ میں سازشی تھیریز پہ بلیو نہیں کرتی. میں نہ کسی کو غدار کہتی ہوں نہ سازش کہتی ہوں, لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اور میں یقین کرنے پہ مجبور ہوں کہ فتنہ کو, اس سازشی کو ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے باہر کی طاقتوں نے لانچ کیا, اور وہ بھی فنڈ کر کے, وہ بھی پیسے دے کر. یہ جو پیسے اس کے فورن فنڈنگ میں ای سی پی نے پکڑے ہیں, جانتے ہو نا, ای سی پی کے فیصلے میں اس کے خلاف ثبوت ہے, ایک ایک ثبوت لکھا ہوا ہے کہ اس نے کروڑوں اربوں روپے پاکستان کی دشمن قوتوں سے لیے ہیں. مجھے بتاؤ چشتیاں والوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس کو اسرائیل نے اور باقی ملک کے دشمنوں نے اس کو جو پیسے دیے وہ اس کو حلوہ پوری کھانے کے لیے دیے ہیں؟ ذرا بتاؤ وہ پیسے عمران خان کو کیوں ملے ہیں؟ وہ پیسے عمران خان کو اس لیے ملے ہیں, وہ کرنے کے لیے ملے ہیں جو وہ کر رہا ہے. اس کو اس تباہی کے لیے ملے جو تباہی وہ پاکستان میں پھیلا رہا ہے. وہ اس کو اس آگ لگانے کے لیے ملے ہیں جو آگ وہ پاکستان میں لگا رہا ہے. اور پھر اسی کو کیوں دیے پیسے؟ دشمن قوتوں کی نظر عمران خان پر کیوں پڑی؟ وہ اس کا ٹریک ریکارڈ جانتے ہیں, وہ اس کی شکل کو پہچانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پیسوں کے لیے یہ کچھ بھی کرے گا, کسی سے بھی لے گا, اور اس سے جو پاکستان میں کروانا ہے کروا لو. چشتیاں والوں, آج مجھے اندازہ ہے, چشتیاں والوں مجھے اندازہ ہے کہ آج مہنگائی ہے, ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں, مہنگائی بڑی ہے. پر میرا یقین کرنا, جب اس بار ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو میں نے کہہ دیا, میں نے کہا میں قیمتیں بڑھانے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی, میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. حکومت مجھ سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں ٹویٹ کر دیا؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں, میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. حکومت میں تھا تو آئی ایم ایف کے شرائط مان کر معیشت کو تباہ کیا, اور جس وقت اس کو پتا چلا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے تو آئی ایم ایف سے کیے ہوئے معاہدے کو پھاڑ کر چلا گیا, جس کی قیمت آج بھی پاکستان ادا کر رہا ہے. اور اب جبکہ نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف دن رات محنت کر رہا ہے, شہباز شریف اس کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے,
یہ معیشت کو پستی کے جن اندھیروں میں دھکیل گیا ہے، شہباز شریف اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آج بھی اس کے لوگ شوکت ترین فون کر کے اپنے وزرائے خزانہ کو کہہ رہے ہیں خط لکھ دو کہ IMF پاکستان کو پیسہ نہ دے کیونکہ یہ عمران پر مقدمے بنا رہے ہیں۔ پاکستان دشمنی اگر اس کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ IMF وہ پیسہ شہباز شریف کو نہیں دے رہا تھا، حکومت پاکستان کو نہیں دے رہا تھا، IMF وہ پیسہ پاکستان کو دے رہا تھا۔ فلم چلانی ہے تو وہ والی چلاؤ جس میں شوکت ترین تمہارے کہنے پر تمہارے وزراء کو کہہ رہا ہے خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو ملنے والا $1 بلین پاکستان کو نہ ملے۔ مطلب یہ کہ عمران خان کو مقدموں سے بچاؤ، پاکستان اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو بھلے ہو عمران خان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج مجھے پتا چلا راستے میں کہ توہین عدالت پر اس پہ فرد جرم قائم ہوئی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ صحافی، وہ دانشور جو دن رات ہمیں یہ سناتے ہیں کہ سیاستدانوں کے خلاف فیصلے عدالت میں نہیں ہونے چاہیے، وہ بات عمران خان پر لاگو نہیں ہوتی، وہ نواز شریف پر لاگو ہوتی تھی جو عوام کا نمائندہ بھی تھا اور ایک اقامہ رکھنے پر اس کو اٹھا کر دفتر سے باہر پھینک دیا۔ عمران خان نہ سیاستدان ہے، نہ اس کی جماعت کوئی سیاسی جماعت ہے، بلکہ یہ بدماشوں، باشوں اور گنڈا گردوں کا وہ گروہ ہے جس کو ڈالروں کے عوض پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ ملک میں سیلاب میں قیامت آ گئی، میں خود چل کر سیلاب زدگان کے پاس گئی۔ شہباز شریف صاحب روز کسی بھی صوبے میں شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، لیکن شہباز شریف نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت تحریک انصاف کی ہے، پرویز الہی کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ شہباز شریف ہر روز سیلاب زدگان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے، اور یہ دکھاوے کے لیے 1-2 بار جب سیلاب زدگان کے پاس گیا بھی تو حکومت کا ہیلی کاپٹر، حکومت کا جہاز، حکومت کی سیکیورٹی، جو پیسہ اس کو سیلاب زدگان کو دینا چاہیے تھا، آپ کے ٹیکس کا وہ پیسہ اس نے ہیلی کاپٹر کے جھولوں میں اڑا دیا۔ اور میں جب گئی ادھر راجن پور، تونسا، جو کہ عثمان بزدار کا علاقہ ہے، عثمان بزدار نہیں بلکہ فرا گوگی اور پنکی پیر نگانا کہنا چاہیے، ان کا علاقہ ہے۔ یقین کرو جب میں گلیوں میں محلوں میں گئی، سیلاب سے تباہ شدہ تباہ حال خاندانوں سے ملی، میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک ہی شکوہ آیا کہ پرویز الہی اور عمران حکومت سے کوئی بھی ہماری خبر گیری کرنے کے لیے نہیں آیا۔ عمران کے جلسے کے انتظامات دیکھنے پہنچ جاتے ہیں، لیکن عوام جب تباہ ہو رہی ہو، سیلاب سے مر رہی ہو، تو یہ سیلاب میں کسی کو پوچھنے تک نہیں گئے۔ اور پھر اس نے کل اس نے ایک بہت خطرناک بات کی، کہتا ہے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا گناہ کے برابر ہے۔ تو سن لو کان کھول کے، چشتیہ والوں آپ بھی سن لو، پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کو بنانے والی جماعت ہے، پاکستان کو سجانے والی جماعت ہے، پاکستان کو سنوارنے والی جماعت ہے، اس کو ووٹ دینا گناہ ہے۔ اور یہ جو فورن فنڈ لے کر
پاکستان کے خلاف سازش کا مورا ہے، اس کو ووٹ دینا ثواب کی بات ہے؟ اور پھر آج کل آرمی چیف کے تقرر کی بڑی تکلیف ہے اس کو، کہتا ہے آرمی چیف کا تقرر میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ بھائی بندہ اس سے پوچھے تمہارا تقرر میرٹ پہ ہوا تھا جو تم میرٹ کی بات کرتے ہو؟ تمہارا تقرر کرنے کے لیے RTS بند کرنا پڑا تھا، تمہارا تقرر کرنے کے لیے نواز شریف کو اقامہ میں سزا دے کر اس کی بیٹی کے ساتھ جیل کے سلاخوں کے پیچھے پھینکنا پڑا تھا۔ کسی کو چوٹ تو نہیں لگی؟ پھر ججز کو دھمکیاں دیتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے وہ خاتون جج زیبا کا نام دے کر اس کو دھمکی دی، تو میں کہتی ہوں کہ توہین عدالت کی سزا تو بیچاری جج کو ملنی چاہیے جس نے انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے عمران خان جیسے سازشی کی توہین کی تھی۔ اور پاکستان میں یہ رواج نہیں ڈالنا چاہیے چشتیاں والوں کہ گالی دو اور فیصلہ لو۔ کیا جو گالی نہیں دیتا مریم نواز کی تربیت نہیں ہے؟ گالی دینے کی مریم نواز کی تربیت نہیں ہے، دھمکی دینے کی مریم نواز کی تربیت نہیں ہے، غیر اخلاقی بات کرنے کی۔ تو کیا اگر مریم نواز گالی نہیں دے گی، نواز شریف گالی نہیں دے گا، تو کیا مریم نواز اور نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا؟ اور پھر مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ اداروں کو توہین کا نشانہ بناتا ہے۔ اس بات پر ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ کے کسی ادارے کے ساتھ لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی پاکستانی اپنے شہداء کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ چشتیاں والوں، جب ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا، افواج پاکستان کا ہیلی کاپٹر جس میں سینئر افسران سے لے کر چھوٹے جو سپاہی ہیں وہ تک موجود تھے، 24 گھنٹے اس ہیلی کاپٹر کا پتہ نہیں چلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھی نفرت میں ان ہیلی کاپٹر کے شہداء کے لیے بھی بد دعائیں کر رہے تھے۔ شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ اور پھر کہتا ہے میں افواج پاکستان پہ ایسی تنقید کرتا ہوں جیسی کوئی باپ اپنی اولاد پہ کرتا ہے۔ بھئی تمہاری اولاد تو کتنے سالوں سے لندن میں رول رہی ہے، ان کی جا کر تو خبر لینا، نئی اولاد بعد میں بنانا۔ کبھی ان کو باپ بنا لیتا ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کی اولاد بن جاتا ہے۔ یہ کیسا باپ ہے؟ جب اس کے سیاسی مقاصد پورے نہیں ہوتے وہ آئین پر چلنے کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میرا ساتھ دو، میرے مخالفین کو اٹھاؤ، ان کو مارو، میرے لیے سیاسی میدان خالی کراؤ، جیسے 2018 میں کرایا تھا۔ جب اس کی بات نہیں سنی جاتی تو جن کو اپنی اولاد کہہ رہے، جن کا باپ بن رہا ہے، کبھی ان کو کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں، کبھی ان کو میر صادق کہتا ہے، کبھی ان کو میر جعفر کہتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سارا پاکستان یوتھیے نہیں ہے، سارے پاکستان کو یوتھیا سمجھ کے رکھا ہے۔ ایک بات میں چشتیاں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی ملکی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی محنت رنگ لائے گی،
انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ ٹریک پہ ڈالنے میں ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک میسج میں اور دے دوں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ تباہی خان انشاءاللہ تعالی شکست اس کا مقدر ہے اور اس کی دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش اب منو مٹی کے نیچے دب کے رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الیکشن چاہے آج ہو یا کل ہو یا 1 مہینے بعد ہو، انشاءاللہ تعالیٰ چشتیاں صرف شیر کا والو، چشتیاں صرف نواز شریف کا۔ اور ابھی کہہ رہے تھے نا میاں جدو آوے گا تے لگ پتا جاوے گا، اسی لیے تو نواز شریف کو آنے نہیں دیتے کیونکہ لگ پتا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جس طرح عمران خان انشاءاللہ تعالی اس کی سیاست دفن ہو کر رہی، نواز شریف جلدی انشاءاللہ تعالی اپنی دھرتی پہ واپس آئے گا۔ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو، نواز شریف، شہباز شریف اور محمد جمیل صاحب، سوری آپ کا نام لینا میں بھول گئی، اور میرے ساتھ مل کر پاکستان کا نعرہ لگاؤ، پاکستان۔ ہنستے رہو، خوش رہو، آباد رہو، اللہ حافظ۔